نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سفری نماز کے متعلق گفتگو کریں گے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد عورت پر فرض کیا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ فرض فرمایا ہے۔ یہ عبادت حالت حضر میں بھی معاف نہیں ہے، حالت سفر میں بھی معاف نہیں ہے، اور اسی طرح جہاد کے میدان میں بھی یہ معاف نہیں ہے۔ اگرچہ ان تینوں حالتوں میں اس کی مختلف حیثیت اور کیفیت کے اعتبار سے نماز پڑھنے کا فرق تو آتا ہے، احکامات میں نرمی ہوتی ہے، لیکن مکمل معاف اللہ پاک نے اسے نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح بیماری کی حالت میں یا عذر کی حالت میں اس کی بھی مختلف نرمی کی صورتیں ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھی جائے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، اور اسی طرح آخری حد اشاروں تک نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ سفر بھی ایک مشقت اور عذاب کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی فرمایا کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، مشکلات اور تکالیف آپ کو پہنچیں گی، جس کی وجہ سے دینی احکامات میں نرمی ہوتی ہے، لہٰذا نماز میں بھی نرمی کی گئی کہ 4 رکعت فرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر کرنے کا حکم دیا، یعنی 2 رکعت پڑھنا فرض ہو گیا۔ مثلا کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھے تو 4 کے بجائے 2 پڑھے، عصر میں بھی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے، عشاء میں بھی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت فرض پڑھنی ہوگی۔ باقی مغرب کی نماز جو 3 رکعت فرض ہے وہ 3 ہی رہیں گی۔ وطر جو 3 رکعت واجب ہے وہ بھی 3 ہی برقرار رہی ہے، اور اسی طرح فجر میں 2 رکعت فرض ہیں تو وہ 2 ہی برقرار رہتے ہیں۔ سفر کب اور کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی مسافر انسان کب بنتا ہے کہ جب وہ ادا نماز کو قصر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے فقہی احکامات کے مطابق تقریباً پیدل چلنا یا کسی گدے اور اونٹ کا جو چلنا ہے، اس اعتبار سے 3 دن کی مسافت جو سفر کرے اس کے بعد وہ مسافر ہوتا ہے۔ تو آج کل کے دور سے جو گاڑیوں میں ہم سفر کرتے ہیں، علماء کرام نے اس کا حساب تقریباً 48 میل یا 78 کلومیٹر مقرر کیا ہے، یعنی 3 دن کی جو مسافت ہے وہ 48 میل اور 78 کلومیٹر بنتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے گھر سے 48 میل کے فاصلے کی سفر کا ارادہ کرے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ وہاں پہنچ کر اس کے نمازیں اسے قصر پڑھنی ہوگی، راستے میں بھی وہ مسافر ہوگا اگر نماز کا وقت آئے۔ باقی اگر اس کی نیت 15 دن کی یا اس سے زیادہ کی ہو تو وہاں پہنچ کر پوری نماز پڑھے، اس وقت سفری نماز کے لیے اس کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی نیت 15 دن سے کم کی تھی، 14 دن، 13 دن یا اس سے کم کی، تو وہ تقریباً ان دنوں میں سفری نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص 1 دن کی نیت سے وہاں چلا جاتا ہے یا 2 دن کی نیت سے جاتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کل نکلوں گا، اور کل اس کا نکلنا نہیں ہوتا، پھر ارادہ بنتا ہے کہ کل نکلوں گا، پھر وہ نکلنا اس کا نہیں ہوتا، اس کی نیت ہر دن کل کی ہوتی ہے، لیکن اس دوران اسے 1 مہینہ یا 2 مہینہ گزر جائے تب بھی وہ مسافر ہی رہے گا۔ جب تک اس کی قیام کی نیت 15 دن کی یا اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ اور اسی طرح جب سفر سے لوٹے، راستے میں بھی وہ مسافری نماز پڑھے گا جب تک وہ اپنے شہر کی حدود میں داخل نہ ہو۔ یہاں اپنے شہر کی حدود سے داخل ہوتے ہی وہ پوری نماز پڑھے گا، اور اسی طرح جب سفر کے لیے نکلتے ہی شہر کے حدود سے اس کو سفری نماز پڑھنا ہوگا۔ ایک وطن اصلی کہلاتا ہے اور دوسرا وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ کہلاتا ہے کہ جہاں انسان کی پیدائش ہو، بیوی بچے ہوں، گھر ہو، قبرستان ہو اور اس کی رشتہ داریاں ہوں، یہ وطن اصلی ہوتا ہے۔ دوسرا وطن اقامت وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہیں پہ سفر کرتا ہے تو اس کی نیت 15 دن کی ہوتی ہے یا 15 دن سے زیادہ کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد واپس اپنے گھر لوٹتا ہے، تو وطن اقامت میں بھی اس کو پورا نماز پڑھنا ہوگا، لیکن وطن اقامت اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب وہ وطن اصلی کی طرف لوٹتا ہے، اور کوئی اور وطن اقامت اگر اس کا بننا ہو تو بن سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص ایک شہر میں رہتا ہے، وہ اس کا وطن اصلی ہے، دوسری شہر میں جو تقریباً 48 میل کے فاصلے پر ہے وہ وہاں پہ ملازمت کرتا ہے، یا کوئی اس کی چھوٹی موٹی مصروفیت ہے، وہاں پہ وہ مختصر مدت کے لیے رہنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ رہائش کے لیے نہ گھر خریدتا ہے نہ بیوی بچوں کو منتقل کرتا ہے۔ عارضی طور پر اسے بھی اندازہ ہے کہ میں مختصر مدت کے لیے یہاں قیام کروں گا، اگرچہ اس کی نیت 15 دن یا اس سے کچھ زیادہ کی ہو، وہ اس کی وطن اقامت تو ہوگا، نماز پوری پڑے گی، لیکن وہ اس کا وطن اقامت ختم بھی ہو سکتا ہے جب وہ وہاں سے شفٹ ہو جائے یا وہاں سے ارادہ ترک کرے۔ اور اسی طرح وطن اصلی بھی انسان کا ختم ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص ایک جگہ بالکل مکمل چھوڑ اپنا گھر بیچ دے، دوسرے شہر میں منتقل ہو کے نیا گھر لے لے، بیوی بچوں کو وہاں شفٹ کرے، وہاں رشتہ داریاں، قبرستان اور سارا کچھ وہاں پہ شفٹ کرے، تو اس صورت میں اس کا وطن اصلی ختم ہوتا ہے۔ جب بھی اپنے پرانے وطن اصلی میں آئے گا
تو وہاں پہ مسافر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اس کا اب بچا کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، اور اس کا آنا جانا بھی کم ہو گیا ہے۔ وطن اقامت میں کوئی کتنا ہی رہے لیکن اس کا وطن اصلی برقرار رہتا ہے۔ جب بھی عید پہ یا کسی تہوار پہ یا کسی رشتہ داری پہ آئے، کیونکہ اس کا وطن اصلی میں گھر بھی ہے اور اس کی بیوی بچے بھی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہے، اس کا قبرستان بھی ہے، اس کی تعزیتیں یہاں ہوتی ہیں، تو وہاں آتے ہی وہ پوری نماز پڑھے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص سفر کے دوران مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہے تو امام مقیم ہوتا ہے، تو مسافر کے لیے اس وقت حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کی اقتداء میں پوری نماز پڑھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امامت کے لیے مسافر کو آگے کیا جاتا ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھائے گا، ظاہر ہے 2 ہی اس پر فرض ہے تو وہ 2 پڑھے گا، لیکن مقامی لوگ جو اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ یعنی امام 2 رکعت پہ سلام پھیرے گا تو مقیم مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اٹھیں اور اپنے بقایا 2 رکعت مکمل کریں۔ وہ اس حیثیت سے اپنے 2 رکعت مکمل کریں گے گویا کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی وہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے مقدار خاموش کھڑے رہیں گے، چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے مقدار خاموش کھڑے رہیں گے، اور اس کے بعد رکوع، سجدہ، التحیات کر کے سلام پھیریں گے۔ تو اس طرح اپنی 4 رکعت کو مکمل کریں گے۔ مسافر کے لیے سنت اور نوافل کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر حالت قرار، حالت امن میں ہے، حالت سکون میں ہے، تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سنت اور نوافل پڑھے۔ اگر وہ حالت امن میں نہیں، جلد بازی میں ہے، اسٹیشن، بس اڈا، کوئی پلیٹ فارم جہاں پہ مختصر مدت کے لیے، مختصر ساعت کے لیے وہ اترا ہے، اگر وہ نوافل اور سنتوں میں مشغول ہو، ٹرین نکل سکتی ہے، گاڑی اس کی نکل سکتی ہے اور اس کی مجبوریاں ہیں، تو اس صورت میں فرض پڑھ کے اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سنت اور نوافل چھوڑ دے۔ باقی سفر کے دوران فجر کی سنتیں، ان کے پڑھنے کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور باقی سنتوں میں یہ حکم ہے کہ جہاں حالت سکون، حالت اطمینان ہو تو ان کا پڑھنا افضل ہے، ثواب ہے، اور اگر حالت سکون نہ ہو، حالت قرار نہ ہو، جلد بازی میں ہو مسافر، تو اس صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نوافل اور سنتیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت کے ساتھ ہم نماز کو قائم رکھیں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عبادات کو اپنے دربار قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔